لوٹ دین پر راشن کی وجہ سے مہینے کی جو سیلاب زدگان ہے وہ میرے پہ بوجھ نہیں ہے، وہ میرے بھائی بزرگ مائیں بہنیں وہ میرے مہمان ہیں۔ جی مریم نواز صاحبہ، یہ واقعتاً مہمان تھے، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے ذرا خود دیکھیں۔ ان کی آہو بکا، ان کا کرب، ان کا رونا، ان کا چیخنا، ذرا اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا کرتا ہے، ذرا دیکھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائسا پبلک ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، آپ کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ سیلاب متاثرین کے متعلق کیا وین ہے، ذرا آپ خود سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جو سیلاب زدگان ہے وہ میرے پہ بوجھ نہیں ہے، وہ میرے بھائی بزرگ مائیں بہنیں وہ میرے مہمان ہیں، پنجاب حکومت کے مہمان ہیں، اور میں ان کو ایک مہمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہوں۔ ان پہ بہت مشکل وقت آیا ہے۔ جی مریم نواز صاحبہ، یہ واقعتاً مہمان تھے، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے ذرا خود دیکھیں۔ ان کی آہو بکا، ان کا کرب، ان کا رونا، ان کا چیخنا، ذرا اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا کرتا ہے، ذرا دیکھیں آپ۔ لوٹ دین پر راشن کی وجہ سے مہینے کی کئی نہیں سنتا ساری فریاد۔ اگر حکومت تا کو سہولیات دے تا پرائیویٹ تے نہ ونجو۔ نصیر الدین ارشاد بغیر بڈے حکومت نصیر الدین ارشاد اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم علاقے کے اندر فیلڈ کے اندر جاتے ہیں، ان علاقوں کا اگر ہم وزٹ کرتے ہیں جہاں پانی اتر چکا ہے، تو جو گرے ہوئے مکان، اجڑے ہوئے گھر، اجڑے ہوئے آشیانے، اجڑے ہوئے جناب گھرانے، ایسے ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں۔ 90 سالہ ایک بزرگ کھڑا ہے اور اس کے بعد اس گھر کی کیفیت یہ ہے کہ بیڈ ٹوٹا ہوا ہے، شوکیس ٹوٹا ہوا ہے، چارپائیاں ٹوٹی ہوئی ہے، تمام کا تمام سامان، ایون کہ انہوں نے موبائل تک بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم اپنے گھر سے نہ نکال سکے۔ جب میں نے وجہ پوچھی، کہتے ہیں اچانک بند ٹوٹا ہے اور اس کے بعد میرے پاس کوئی سورس نہیں تھا، بچے میرے باہر کام کرتے ہیں، میں اکیلا 90 سالہ بزرگ ہوں، میں گھر سے کیسے سامان کو نکال سکتا تھا؟ تو پانی آیا آنن فن، اور اس کے بعد جناب 4 فٹ پانی ہوا، ملیا میٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے جائیے گھروں کا حال کیا ہے، رضائیاں جناب ان کی بھگو گئیں، ان کے جناب پورے گھرانے اجڑ گئے، 4 5 6 جناب گھر اکیلے ایک لائن میں تھے، تمام کے تمام گر گئے۔ آپ دیکھیں جناب پمپ جناب جس لگا پہ وہ ٹوٹ گئے۔ اس طرح جناب جن پہ جناب گندم رکھتے تھے، اس طرح کی وہ جو کلہوٹیاں ہیں وہ جناب چکنا چور ہوئی پڑی ہیں، گھر گر گئے ہیں، وہاں بدبو ہے، اس طرح کا تعفن زدہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور پھر سب کے باوجود آپ صورتحال یہ ہے کہ اگر آج جناب کسی بھی قسم کی کوئی امداد ملتی ہے، کوئی راشن آتا ہے، کوئی ٹینٹ آتا ہے، کوئی تمبو آتا ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو جناب کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے جناب آگے جناب جس طرح کے مین سپورٹر ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کو جناب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر لوگوں کی اہو بقا یہ ہے کہ جناب ایسے لوگوں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے جو لوگوں کا سیلاب سے تعلق تک نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، جس کی وجہ سے جناب آج میرا ملک کنگال ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جناب اصل حقداروں تک مال نہیں پہنچتا، اصل حقداروں تک معاونت نہیں پہنچتی۔ جو جناب پیچھے سے لوگ این جی اوز اور جناب بیرونی ممالک سے جو امداد آتی ہے وہ جس مقصد کے لیے آتی ہے، شاید اس کا 20% بھی خرچ صحیح مقصد کے مطابق نہیں ہوتا، 80% اس وقت خرچ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ علاقے کے جو اس وقت ایڈمنسٹریٹرشپ ہے، جنہوں نے جناب چند لوگوں کے ہاتھوں میں ساری باغ دوڑتی ہوئی ہے، اور پھر وہ سائڈوں پر بیٹھ کے جناب اس طرح ٹوکن تقسیم کرتے ہیں جیسے بسکٹ بانٹ رہے ہوں، جیسے جناب ان کے گھر کے جناب مال ہو۔ تو ایسی پوزیشن کے اندر لوگوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھانی چاہیے، یہ چیزیں لوگوں تک، اعلی حکام تک پہنچانی چاہیے۔ ایک طرف ان کے گھر گرے، ایک طرف ان کے مال گرے، ایک طرف ان کے جانور بہہ گئے، ایک طرف ان کے جناب
घर के सरपरस्त ऐसी फैमिली भी आपके सामने हमने पेश की कि जिसका जनाब सब कुछ बह गया, वो जनाब चंद बकरियां बची, वो बेचारा गया उन बकरियों को बचाने के लिए, तो ना बकरियां बची ना घर का सरबराह बचा। आज उस घर के अंदर 6 बेटियां हैं और उनसे जाके पूछ लें, ना उनको राशन मिला है, ना खैमा मिलता है, ना उनके पास कोई मामनत होती है। तो असल हकदारों तक माल को पहुंचना चाहिए। अब मामनत का ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। आज हमने सिर्फ फोकस चंद पटवारियों पे किया हुआ है, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की कमेटियां बनाई जाएं, हर मौज़े के अंदर चंद अशख़ास की कमेटियां बना दी जाएं और उनसे जनाब 5-7 बंदों को ले लिया जाए और उनके साथ जनाब एक कमेटियां बना के उनको कह दिया जाए कि आप लिस्टें फराहम करें, फिर उन लिस्टों के ऊपर अमल दरामद हो। हमने करता धरता चंद लोगों को बना के जनाब वो सारे जनाब करप्शन का बाजार उनके लिए खुला कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मौज़े के अंदर से 5-7 अफराद की कमेटी बनाएं। मैं समझता हूं कि खुले दिल से लोग आपको ये वॉलंटियर तौर पे आपको ये सर्विसेज देने को तैयार होंगे, फिर इससे करप्शन का दरवाज़ा भी मुंह भी बंद हो जाएगा, माल असल हकदारों तक पहुंचेगा। आप हर मौज़े की कम अज़ कम एक कमेटी बनाएं, आप अपने पास बुलाएं। आप 5, 4, 6, 8 कमेटियों के मवादियात की कमेटी बनाने के बाद उनको जनाब एक जगह पे इकट्ठा करें, फिर उनसे लिस्टें मांगें सही तौर पे जनाब। जिनके मकान गिर गए वो पूछें, जिनके अमवाल गर्क हो गए वो पूछें, जिनके जितना नुकसान हुआ है सही तौर पे आपके सामने लिस्टें पहुंचेंगी। फिर जो जो सामान आपके पास आता है उसका तकसीम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है, वरना यही आहो बका आप सुनते रहेंगे। गालिबन लोग तो अब बद्दुआओं पे आए उतरे हुए हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे कि लोग, आप ये समझते हैं चंद हवारियों ने आपको बड़ा खुश किया हुआ है कि जनाब जहाँ जाते हैं मरियम नवाज़ के नारे लगते हैं। हाँ, जिस अंदाज में नारे लगवाए जा रहे हैं वो भी हमें पता है, लेकिन सही बात यह है कि अब टाउटों से बाहर निकलें, इन जनाब करप्ट लोगों से बाहर निकलें, हर इलाके से मुअज़्ज़ज़ लोगों को अपने पास लें और उस तरीके से इस कमेटियाँ बना के इस माल की सही तकसीम करें। इस तरह की आप लिस्ट बनाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तमाम लोगों के पास फिर देखिए सड़कों पे एहतजाज नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि किसी किस्म का कोई इस तरह का आपके सामने लोगों का इस तरह आना और ये आवाज़ें बुलंद करना, फ़लाँ खा गया, फ़लाँ खा गया, ये बात बंद हो जाएगा।